السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ آج ہم بات کریں گے ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے اور انہوں نے دوبارہ مطالبات اپنے دہرائے ہیں اور وزیر اعظم صاحب نے کیا جواب دیا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی نے شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کو پاورفل یعنی طاقتور وزیر اعظم بننے کا راستہ بتا دیا ہے، اور ایک طرف یہ ساری سچویشن ہے اور دوسری طرف سے اسمبلی میں کل جو کچھ بھی ہوا اس پر بھی کہا جا رہا ہے انکوائریاں ہو رہی ہیں جی، انکوائری ہوگی اور کون ذمہ دار قرار پاتا ہے، جس طرح کی لینگویج یوز کی گئی دونوں جانب سے، یعنی کہ ایم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاق میں۔ اور جبکہ ایک خبر کے پی کے حوالے سے بھی ہے کہ جی جو وفاق کو پیسے دینے ہیں کہ پی کے نے جس طرح دیگر صوبوں نے دیے ہیں وہ نہیں دیے جائیں گے جب تک خان صاحب سے مشاورت نہیں ہوگی۔ اس پر ہم بات کریں، ایم پاکستان کے سینئر رہنما اقبال محسود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی۔ اس کے علاوہ واجد حسین صاحب پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اقبال محسود صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج جو ایم رہنماؤں کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس میں آپ کے جو دو مطالبات، ایک تو 148 شامل کیا جائے، بجٹ ظاہر پاس بھی ہو گیا، اور دوسرا کہا تھا جی ریڈ لائن ہے ہماری، کامران ٹسوری صاحب ان کو دوبارہ گورنر سندھ بنایا جائے۔ سر اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے اب تک؟ کوئی یقین دہانی تو ابھی تک اس طرح کی خبر ہمارے پاس تو نہیں ہے، آپ ظاہر پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو زیادہ علم ہوگا، پلیز ذرا بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی بہت شکریہ۔ علی بھائی، آج پی ایم صاحب سے جو ملاقات ہوئی ایم کے وفد کی، اصل میں وہی جو ہمارا ون لائنر جو مطالبہ ہے 140A کا، اس کی ہم نے بات کی کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کرائیں، کیونکہ جب ہم گورنمنٹ میں شامل ہوئے تھے تو ہمارا ان سے جو ایک اور پہلا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ 140A کو جو ہے آپ ان ترامیم میں شامل کرائیں، لیکن 27ویں ترمیم میں جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ یہ جو اس دفعہ کا بجٹ تھا اس میں آپ کے سامنے ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ ترمیم کے بغیر ہی بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ مان لیا گیا۔ میں یاد ہوگا آپ کے کوئی 15-20 دن پہلے آپ کے پروگرام میں آیا تھا، تو اس میں بھی میں نے آپ کو بولا تھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں مان لی گئی ہیں، اچھے بچے بن گئے ہیں، اچھے بچوں کی طرح جو ہے نا بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہو گیا ہے کنسنسس، اور اچھی بات ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بغیر کسی ترمیم کے اگر ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ ہماری کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، باقی جو ہے پالیٹکس وہ تو چلتی رہتی ہے۔ دیکھیں، 140A کا مطالبہ ہمارا کوئی آج کا نہیں ہے، یہ ہمارا کافی پرانا ہے، اور کراچی کی جدوجہد وہ ہم جب سے یہ پارٹی بنی ہے تب سے جدوجہد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کراچی والے ہمیں دیکھیں گے، کراچی کی جدوجہد کرتے ہوئے ہم ان کو دکھیں گے، اور ہمیشہ فرنٹ لائن پر انشاءاللہ ایم پاکستان آپ کو نظر آئے گی۔ باقی رہا سوال ریڈ لائن کا، تو وہ مصطفیٰ بھائی جیسا کہ چند دن پہلے اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اگر چیئرمین صاحب اس کو دہراتے ہیں اس بیانیے کو، تو بالکل ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن چیئرمین صاحب کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ چیئرمین صاحب آیا کیا یہ ان کی بھی ریڈ لائن ہے یا صرف جو ہے چند ساتھیوں کی یہ خواہش ہے۔ اچھا، اس میں اقبال محسود صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، جو مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس پہ انہوں نے بھی کہا تھا اگر چیئرمین کہیں گے ریڈ لائن ہے تو پھر ہم بھی ظاہر ہے کہیں گے ریڈ لائن ہے، لیکن چونکہ چیئرمین صاحب نے نہیں کہا، صرف فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب نے جب یہ اسمبلی کی باہر ہو کر یہ بات کھڑے ہو کر کہی تھی میڈیا سے گفتگو میں، تو چیئرمین صاحب ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے منع نہیں کیا اس بات کو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈوز ہو گئی ہے اور ڈیڈ لائن وہی ہے، لیکن آپ لوگ اس پہ بات نہیں کر رہے۔ نہیں علی بھائی، بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ کراچی کا انفراسٹرکچر، کراچی کے پانی کے مسائل، کراچی کے بجلی کے مسائل، کراچی کی تاجر برادری جس طرح سے پریشان ہے، کراچی کی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں کراچی شہر کو لے کر۔ ہماری تو پرائرٹی جو ہے وہ کراچی کے مسائل اور ان کا حل ہے۔ ٹھیک ہم ہے۔ دیکھیں، اگر پی ایم صاحب کے پاس اگر ہم جاتے بھی ہیں یا ان سے ہم بیٹھتے بھی ہیں، ہماری اسمبلی میں بھی آپ اسپیچز اٹھا کر دیکھ لیں تو وہاں ہم فرد واحد کی اپنی ذات کی بات نہیں کرتے، وہاں ہم اپنے شہر کا مقدمہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور بڑی خوش اسلوبی سے اور بہت انرجیٹک جو ہے وہ ہم اپنا کیس جو ہے وہ، اور الحمدللہ بہت ساری چیزیں آپ چینج ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ پوزیٹیو چینج اچھا، آپ اس میں دیکھیں گے۔ اقبال صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں دو جو مطالبات تھے ڈاکٹر فاروق صاحب کے مطابق اور آپ کے مطابق چلیں، ایک تھا 140
جب اس پر ظاہر ہے 28 ترمیم آئے گی تب بات ہوگی، لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ جی چونکہ یہ دو مطالبات ہیں تو بجٹ وہ چیز ہوتی ہے کہ اس پہ ضرورت پڑتی ہے گورنمنٹ کو پھر آپ کی، تو آپ نہ مانتے جی تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بنانا پڑ جاتا نون لیگ کو، لیکن آپ لوگ نے پھر ووٹ دے دیا بجٹ میں اور خاموشی اختیار کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 28ویں میں بھی پھر پیپلز پارٹی تو نہیں مانے گی۔ نہیں دیکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ 28ویں ترمیم بھی ہوگی، یہ 140A کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ دیکھیں یہ کوئی ایم کیو ایم کا نہیں ہے، یہ ایشو ایم کیو ایم کا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا ہے۔ دیکھیں کراچی جو ہے، آپ کے جیسے علم میں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ 72% جو ہے وہ ریونیو جو ہے کراچی جنریٹ کر رہا ہے۔ میں ایگزیکٹ آپ کو فگر بتا رہا ہوں، اور سندھ کا جو ہے وہ 95+ جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں کراچی شہر کو آپ نے چلانا ہے، اگر کراچی شہر جو ہے جس طرح سے اس وقت ڈیڈ لاک ہوا ہے، وہاں کی سڑکوں کو لے کر، وہاں کے پانی کو لے کر، وہاں کے اور جتنے مسئلے مسائل ہیں، اب دیکھیں وہاں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے۔ ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کیا کہہ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک روڈ نہیں بن پا رہی سندھ حکومت سے، اور اس پر اگر سندھ حکومت کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں، تو پھر ان کے خلاف انکوائریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، انکوائری جو ہے اچھا وہ آپ کروائیں، ٹھیک ہے، اس میں لیکن اقبال محمود صاحب، انکوائری میں ذرا آپ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور بجٹ چونکہ منظور بھی ہوا ہے آپ کے ساتھ ساتھ، ظاہر ہے وہ بھی قومی اسمبلی میں کے ممبر بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اقبال محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں MKM پاکستان سے۔ ڈاکٹر صاحب، بجٹ کی منظوری اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کچھ سوچا ہوا تھا، جو چیز مطالبات تھے، کہ بلاول ناراض بھی ہوئے، 2 مرتبہ بڑی مشکل سے منا کر واپس لائے، تو آپ کی جو جن چیزوں میں ناراضگی تھی وہ ختم ہو گئی پیپلز پارٹی سے؟ جی ہاں، ہم نے اپنے تحفظات انہیں بتائے تھے، اور پھر بلاول بلوچرداری صاحب کی، نوید قمر کی اور ان کی حیات راکی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے زیادہ چیزیں پیش آؤٹ کی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو بلاول صاحب نے بتلائی ہیں وہ بجٹ کے بعد ہونی ہے، اور وہ ایک بڑا قدم ہے۔ مثال کے طور پہ جو NFC کا فارمولا بدلنے کو کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ صوبے جو ہیں اب 42% اور مرکز 57% لے گا، تو اس کے لیے ایک بہترین آلٹرنیٹو میکنزم ایگری کیا گیا چاروں صوبوں نے، سندھ، پنجاب، بلوچستان اور KP کے، اور وہ یہ تھا کہ 1225 ارب روپے ہم NFC ملنے کے بعد ہر صوبے نے اپنے فارمولے کے حساب سے اتنے پیسے مرکز کو دینے ہیں، جو 2 چیزوں میں خرچ ہوں گی۔ ایک ہے ڈیفینس ایکسپینڈیچر، دفاعی اخراجات، اور دوسرا ہے ڈیٹ سروسنگ، قرضوں کی ادائیگیاں، سود کی ادائیگیاں، اور یہ 3 سال کے لیے تمام صوبے میں ایگری کیا ہے، انکلوڈنگ KP کے اور ہمارا سندھ، تو ان چاروں صوبوں نے ایگری کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی چیز تھی، کیونکہ اس کی ایبسنس میں باتیں ہوتی تھیں 18th امینڈمنٹ کے رول بیک کرنے کی، NFC میں فارمولے کو بدلنے کی، جو ہم تیار نہیں تھے۔ ہمارے لیے وہ ایک اصولی موقف ہے، ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے یہ امینڈمنٹ بنائی تھی، اور یہ NFC ایوارڈ کا اعلان ہوا تھا، اور اس کو رول بیک کرنا یا چینج کرنا ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ اسی چیز کو، کیونکہ فوج کے لیے تو ہم ہر چیز میں کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن نیشنل سیکورٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور وہی ہوا کہ چاروں صوبوں نے اپنے فنڈ سے 1225 ارب روپے جو ہے وہ مرکز کو دینے کی حامی بھری، کہ جیسے NFC کا ملے گا ویسے ہی یہ فنڈ جو ہے مرکز کو ادا کر دیے جائیں گے۔ تو سر یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ جی ہے۔ سر، یہ اچیومنٹ کہہ رہے ہیں اس کو آپ، کیونکہ NFC کہہ رہے ہیں آپ چینج نہ ہو جائے تو پیسے ویسے دے دیے، بات تو وہی ہوتی ہے کہ NFC کے حوالے سے کٹنگ بھی ہوتی تو پیسے ہی جانے تھے۔ یہ 3 سال کے لیے اور صرف 2 شعبوں کے لیے، دفاعی اخراجات اور ڈیٹ سروسنگ۔ تو کیونکہ دفاعی اخراجات میں اب بھارت جو ہوسٹائل اور اگریسو ہے، وہ ہمیں اپنے میزائلز میں، ہمیں ڈرونز میں، ہمیں اپنے جیٹ فائٹرز میں، سائبر سیکورٹی میں، یہ سب چیزیں مزید پیسوں کی ضرورت ہے، اور مرکز کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ تو یہ ایک بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کر رہا ہے صوبوں نے، میں سمجھتا ہوں
اور 3 سال کے لیے فی الحال ایگری کیا ہے۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب اقبال محسود صاحب بھی ساتھی ہیں، اور 140 ایم کیو ایم کا بڑا مطالبہ اور بجٹ میں ووٹ دے دیا انہوں نے، لیکن 140 میں رکاوٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ والے بھی بتاتے ہیں، ایم کیو ایم تو یہ کہہ ہی رہی ہے، تو 140 اگر شامل ہو جاتی ہے آنے والی ترمیم میں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ دیکھیے، آنے والی ترمیم، اب یہ ترمیم کو ہی روکنے کے لیے ہم نے چاروں صوبوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ وہ قومی ضرورتیں کے مد میں یہ پیسے دیے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بار بار امینڈمنٹ کرنا، ان میں تو کم از کم لوکل گورنمنٹ ہے، پنجاب والوں کو چاہیے کہ وہ پنجاب میں بھی لوکل گورنمنٹ بنائے، اور پھر لوکل گورنمنٹ پہ نہ صرف ریسورسز کے ساتھ پاور منتقل کیے جائیں، اور یہ تو ان کو آپ دیں جہاں پہ یہ گورنمنٹ نہیں ہے۔ ہمارے تو تمام سیاسی جماعتیں گورنمنٹ میں ہیں، جو چیئرمین ہیں اس میں جماعت اسلامی کے بھی ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے بھی ہیں، پی 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 کے بھی ہیں، اور باقی جماعتوں کے بھی ہیں۔ تو یہ تو پنجاب میں جو ابھی گورنمنٹ آرڈر کے باوجود تشکیل نہیں دی جا سکی ہے، یہ وہاں کے لیے ریلیونٹ بنتا ہے۔ اچھا، وہاں کے لیے ریلیونٹ ہے، یہاں پہ نہیں ہے۔ اقبال صاحب سن رہے ہیں گفتگو؟ تو اس پہ پھر آپ لوگ بھی جی کچھ جی کمپرومائز کریں پھر، یا ڈاکٹر صاحب کی بات سے متفق ہو جائیں؟ نہیں علی بھائی، بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک کراچی کے لیے ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ اگر یہ قومی اسمبلی سے 140A امپلیمنٹ ہوتا ہے تو یہ پورے پاکستان پہ جو ہے اس کا اثر پڑے گا۔ اور مزے کی بات، ہمیں ابھی امریکہ کے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ کا نام کیا ہے تو شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا، نہ ہمیں اٹلی کے ہوگا، نہ ہمیں سویڈن کے ہوگا، صحیح ہے، لیکن ہمیں جو ہے یہ پتا ہے کہ یو کے کا جو ہے وہ میئر کون ہے، ہمیں جی جی ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے۔ علی بھائی، بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو نظام ہے، جب تک آپ کے پاس مضبوط بلدیات نہیں ہیں، آپ کے صوبے جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، پنجاب کی یہ مثال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب میں پروجیکٹس لگ رہے ہیں، پنجاب میں کام ہو رہا ہے، لیکن سب جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ کاسمیٹک ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، جس طرح اپنے ایران کے ابھی حالات دیکھے، اس طرح کی اگر کوئی وار ہم پر مسلط ہو جاتی ہے، آپ یہ بتائیں، آپ کے پاس بلدیات نہیں ہے، آپ کس طرح سے آگ بجھائیں گے؟ یہاں ہمارے پاس کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ گل پلازے کا دیکھ لیں، آپ یہاں جتنے بھی انسیڈنٹ ہوئے آپ وہ اٹھا کر دیکھیں، تو ہمیں وہاں نیوی کے اہلکاروں کو اور ہمیں جو ہے آرمی کو جو ہے اس میں میرا ہمیں جی ڈاکٹر صاحب ایک منٹ 7:30 ہمیں زوم پر ہے دوسرے چینل کا، جی علی بھائی، مجھے پہلے بہت ان سے لاسٹ سوال لے منٹ میں لیں، آپ نے بتایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان سے سوال اچھا میں ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے بتائیے کہ بجٹ کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں؟ تاجر برادری کے میں سن رہا تھا حسن بخشی جی، صاحب۔ تاجر برادری کی کافی چیزیں مانی ہیں۔ سپر ٹیکس جو ہے 50 کروڑ تک ختم کر دیا، 50 کروڑ سے اوپر 2% اس میں کمی کی گئی ہے، اور اس کے بعد سیلری پہ جو ٹیکس تھا وہ بھی کم کیا گیا ہے۔ آج ہم نے پیپلز پارٹی نے، قاسم گیلانی صاحب نے موبائل ٹیلی فون کے اوپر بھی جو ٹیکسز تھے وہ کم کرائیں گے۔ $200 سے $300 والے بریکٹ میں جو ٹیلی فون کی قیمت ہے، اور پھر جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا وہ ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ اس کو 10% کریں۔ منیمم ویجز تو سندھ میں پہلی دوسرے صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ یہ عمل درآمد نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر صاحب عمل درآمد نہیں ہوتا، بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن عمل درآمد نہیں کرا دیکھیں نا، سکتے۔ یہ تو ان اداروں اور وہاں کے سی بی اے اور یونین کی ذمہ داریاں ہیں کہ جب ایک آفیشیلی چیز گیزیٹڈ آ جاتی ہے تو اس کو اس میں عمل درآمد کرایا جائے، نہیں ہو تو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پہ کمپلین کر کے اس مسئلے کو حل کرایا جا سکتا ہے نا۔ پہلے مرحلے میں تو لیجسلیشن ہی ہوتی ہے، قانون سازی، جس میں انہوں نے بڑھایا ہے، جبکہ مرکز میں 10% سے بڑھا تھا، اور 10% بنتا ہے 40,700 روپے۔
تو یہ لیکن پچھلی بار بھی یہ تھا کہ صوبوں نے اپنے حساب سے ویجز بڑھائی تھی منیمم، تو اس لحاظ سے سندھ میں بڑا کھلے دل کا ہے، لیکن یہ چیزیں ڈسکس کر کے کرنی چاہیے فیکٹریز سے، مالکان سے، صنعت کاروں سے، کیونکہ ہم نے ان کی کمپٹیٹیونیس بھی رکھنی ہوتی ہے کہ ان کے پروڈکٹ جو ہیں غیر مقابلتی نہ ہو جائے، ایکسپورٹ جو ہے وہ انکمپیٹیٹو نہ ہو جائے. تو یہ ایک پورا میکنزم ہے، اس سے انشاءاللہ عمل کر کے، لیکن تنخواہوں کا بڑھنا اچھا ضروری تھا اور وہ بڑھی ہے، جتنی نہیں بڑھی جتنی مہنگائی بڑھی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے مانیٹرڈ ایک نظام میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو جو فسکل اسپیس ملی تھی اس کو پورا پاس آن کرا ہے بزنس کمیونٹی کو، بیوروکریسی کو، گورنمنٹ ملازمین کو پاس آن کیا ہے. بہت شکریہ شکریہ، جی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. اور اقبال محسود صاحب، اب جب ہم گفتگو جو کر رہے ہیں خاص طور بجٹ کے حوالے سے، انہوں نے تو بتا دیا کہ بھائی یہ وجہ ہے اور اس میں آپ کوئی برائی نہیں رہی، عوام دوست بجٹ ہے. آپ بھی تسلیم کرتے ہیں عوام دوست بجٹ ہے؟ وفاق کی بات کر رہا ہوں میں. جی علی بھائی، بات یہ اور ہے اسی کہ لیے آپ نے انہیں ووٹ بھی دے دیا. جی ہم وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، تو بجٹ تو کوئی اتنا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت سوٹیبل بجٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح کے حالات ہیں اس میں آپ بس یہ کہہ لیں کہ گزارے لائق ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں اس میں اچھی بھی ہوئی ہیں، جس طرح سے جو ابھی سیلریز بڑھی ہیں، صحیح ہے، 7% انہوں نے بڑھائی ہے، اس پہ پیپلز پارٹی نے بھی، ہم نے سب نے یہی کہا ہے کہ اس کو آپ کم سے کم 10% کریں، صحیح ہے. اس کے علاوہ جو گاڑیوں پر ٹیکسز ہیں، اس کے علاوہ بجلی کی جو قیمتیں ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی 73 روپیز پر لیٹر جو ہے وہ قیمت کم ہوئی ہے، جو بہت خوش آئند بات ہے. اچھا، جو ہمارے انرجی کے منسٹر ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر انہوں نے یہ اس چیز کی وہ کروائی ہے یقین دہانی کہ ہم انشاءاللہ بجلی کی قیمتیں آئندہ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے کافی کم انہوں نے کرنے کا کہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کم ہوں گی، انہوں نے کہا کافی کم ہوں گی. اچھا، اس میں کچھ اقبال محسود صاحب ایک بل آیا تھا قومی اسمبلی میں، شیزا فاطمہ والا بل کی بات میں کر رہا ہوں جی 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 سر. جی وہ جی پاس ہو گیا اور کسی نے پڑھا ہی نہیں، مطلب پڑھتے نہیں آپ لوگ، یا چلیں آپ تو ایک اتحادی جماعت ہیں، حکومتی جماعت، اس کا مطلب تمام لوگ ہی ملوث ہیں اس میں. اور پھر سینٹ میں گیا اور سینٹرل نہیں کمیٹی، اور وہاں جا کے بات کھلی کہ بھائی بل ہے کیا یہ. نہیں علی بھائی، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بل ہوتے ہیں یہ پہلے کمیٹی میں جاتے ہیں اور کمیٹی سے جو ہے وہ پاس ہو کر جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے قومی اسمبلی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، کمیٹی میں لازمی اس پر بحث بھی ہوئی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ آپ کسی کی بھی پریمیسز میں گھس کر جو ہے وہ جہاں آپ کا دل کرے آپ ٹاور لگا لیں، وہ آپ کی اپنی، ایسا کچھ نہیں ہے، صحیح ہے. ہاں، اس میں یہ کہا ہے کہ اگر کہیں ضرورت ہوئی تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ جو مکان مالک ہوگا وہاں اس سے بات ہوگی، جس طرح سے عام آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھیں پاکستان اقبال، بھر میں اقبال ٹاور، محسوس ہوئی، دیکھیں اگر ایسا 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 کچھ ٹاور تو علی لگتے بھائی. ہی ہے نا، اور وہ مالکان سے ہاں، ظاہر بات باقی ہوتی ہے، وہ مان علی جاتے بھائی ہیں تو لگ اس جاتے میں ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں اس کو ہم نے دیکھیں پوری رؤف پارٹی کلافزرا ہم نے صاحب نے، بیٹھ کے، ڈاکٹر عبد المالک صاحب نے، بڑے صحافی ہیں، انہوں نے بھی اس پہ پروگرامز کیے. اس نے کہا بھائی یہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں جی غلطی ہو گئی. شیزا فاطمہ نے تسلیم کیا ایک چینل پر کہ جی یہ غلطی ہو گئی، اس قسم کے الفاظ میں شامل ہو گئے. وہی علی بھائی میں اس میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کمیٹی میں ایک بل جاتا ہے، میں آپ کو ویسی ایک پریکٹس بتا رہا ہوں. کمیٹی میں بل جاتا ہے، صحیح ہے، کمیٹی میں اس پر بحث ہوتی ہے، اچھا اس پر سفارشات پیش ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ قومی اسمبلی میں جو ہے فائنل ہو کر آتا ہے. اسی طرح فائنینس کا بھی تھا، اسی طرح یہ جو موبائلز کا انہوں نے بتایا وہ بھی فائنینس کمیٹی سے ہو کر آیا. اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی جو ورڈنگز ہوتی ہے نا اس میں 19-20 ہو جاتا ہے، وہ ورڈنگ کا وہ ہے، باقی ایسا کچھ نہیں ہے. اس کو صحیح کر لیا گیا، اس کو ہم سب نے پھر بعد میں جو ہے بیٹھے اس کو پڑھا. ایون کہ کل اس کے اوپر کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ ہم لوگوں نے بیٹھ کر اس بل کو اسٹڈی کیا. اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ کسی کی بھی پریمیسز میں گھس کر اور وہ جو ہے ٹاور انسٹال کر دیں گے اور وہ کوئی جو ہے نا مالک کی اس میں کوئی وہ نہیں ہوگی.
ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ورڈنگ کی غلطی بالکل ہو سکتی ہے, اس میں کوئی قواعد نہیں ہے, وہ چینج ہو سکتا ہے. صحیح ہے, جو الفاظ ہیں اگر کوئی الفاظ اس میں غلط اچھا لکھ الفاظ دیا گیا دیکھیں, اب تو الفاظ الفاظ تو غلط تھے نا, جس کی غلطی تسلیم کی, سینٹ سے اگر منظور ہو جاتا تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی. نہیں علی بھائی, اس پر دوبارہ بھی بحث ہو سکتی ہے, وہ دوبارہ قومی اسمبلی میں دوبارہ بھی پیش ہو سکتا ہے, کمیٹی اس کو دوبارہ ٹیک اپ کر سکتی ہے. اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو لوگوں کے خلاف جاری ہو, جو عوام کے خلاف جاری ہو. ایسا نہیں ہے کہ قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا اور اس کے اندر جو ہے نا وہ عوامی انٹرسٹ کے وہ خلاف ہے, تو آپ اس کو جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ کوئی قرآنی صحیفہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس میں چینجز ہو سکتی ہیں. اگر کوئی غلطی ہو تو بالکل اس غلطی کو جو ہے نا وہ چینج کیا جا سکتا ہے. اور اس میں بیسیکلی جو لکھنے والوں کی اس میں جو پوائنٹس تھے, وہ انہوں نے پوائنٹس میں غلطی ان سے ہوئی تھی, انہوں نے تسلیم کر لیا اپنی غلطی کو. اچھا اقبال صاحب, یہ جو اب ڈیڈ لائن کی بار بار بات ہو رہی ہے, تو یہ آج بھی گفتگو ہوئی اس بات پر کہ بھائی ہمارے دو مطالبات وزیر اعظم صاحب آخر فرما کیا رہے ہیں کہ بار بار صرف وہ آپ کو لولی پاپ دے دیتے ہیں کہ ہاں دیکھ لیں گے, بے فکر ہو جائیں, اور اس کے بعد پھر بات ہوتی نہیں ہے. علی بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ سردیوں میں ہم لوگ جیکٹس یوز کرتے ہیں, اور گرمیوں میں ہم جو ہے وہ باریک کپڑے جو ہے نا موسم کے لحاظ سے ہمیں کپڑے بھی چینج کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں اس وقت میں نے آپ کو 1 مہینہ پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی, صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت سوٹ کرتی ہے 1,000 ارب روپے کی بات ہے, ٹھیک ہے. وہ ان سے کٹوتی ہو گئی بغیر ترمیم کے, اچھے بچوں کی طرح. میں نے بتایا نا کہ بالکل بالکل وہ ہم ایسا ہی سے ہوا ہے, زیادہ ایسا ہی ہوا ہے. وہ ہم سے زیادہ بلکہ ابھی آپ کے انٹیلیجنٹ سامنے تھے. ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہا کہ بھئی 28ویں ترمیم کو روکنے کے لیے ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے پیسے لے لو. میں یہ کہہ رہا ہوں نا علی بھائی کہ ہم سے زیادہ وہ انٹیلیجنٹ پلے کر گئے, لیکن بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو ہے قومی سلامتی, آپ نے بولا کہ ہم نے اس کو جو ہے اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تمام صوبوں نے, بہت اچھی بات ہے. دیکھیں اس پر تو کمپرومائز ہی نہیں ہونا چاہیے, اس پر تو میں کہتا ہوں اگر آپ پورا صوبہ بھی دے دیں تو کم ہے. لیکن یہ جو باقی بہت ساری چیزیں ہیں, جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ 8 ارب روپے کا ایک اسکینڈل نکلا یلو لائن کا. بالکل. اچھا یلو لائن کا ابھی تک کوئی ایک کھمبا نہیں لگا, کوئی ایک پول نہیں لگا کہیں پر. آپ نے جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا کہ ہم یہ پروجیکٹ کس طرح سے کرنے جا رہے ہیں, ٹھیکیدار کو کیسے کرنے دے جا رہے دیے ہیں. پیسے اور حضور. علی بھائی آپ ٹھیکیدار کو چھوڑیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, گھوم پھر کر ایک نام اکثر آپ کے کانوں میں ہمارے کانوں میں آتا ہے, ضمیر عباسی. جی جی. وہ چاہے رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کی صورت میں ہو, وہ چاہے اینٹی کرپشن کے جو ہے ڈائریکٹرز کی صورت میں ہو, وہ چاہے جو ہے آپ دیکھ لیں جتنے بھی جو ہے اس طرح کے میگا اسکینڈلز ہوں گے تو اس میں ضمیر عباسی صاحب کا نام آئے گا, اور پھر وہ معصوم سی شکل لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کورٹ میں, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہاں سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ کیس جانا تھا نیب میں, سر لیکن ضمیر دیکھیں عباسی ہماری صاحب کس طرح آئے, بھرتی ہوئی, وہ لمبی کہانی ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی, تو کس جی جی طرح بالکل سے بالکل. بحال کیا گیا ان کو پرانے تاریخوں میں بہرحال کیا کچھ ہوتا رہا. بہرحال لیکن ایک یہ بات علی بتائیے بھائی کہ آپ لوگ دیکھیں قومی اسمبلی میں تو چلے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اب پیپلز پارٹی اور آپ دونوں ہی نون لیگ کے اور حکومت کا حصہ ہیں. سندھ میں سر یہ جو کل گفتگو ہوئی آپ کی تک بھی پہنچی ہوگی, یہ جو گالی گلوچ آپس میں ایک دوسرے کی طرف پین اچھالنا, اور یہ کیا ہے, یہ فرسٹریشن ہے. اچھا آپ تو چلیں, آپ کی جماعت تو اپوزیشن میں, اپوزیشن تو شور شرابہ کرتی ہے, حکومت کا یہ رویہ, اس کو آپ کے کیا دماغ کام کرتا ہے, کیا وجہ ہے ایسی؟ علی بھائی بہت ساری چیزیں دیکھیں ان کو چھنتے ہوئے دکھ رہی ہیں. یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے خود تسلیم کیا کہ اگر میں کہتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے کہ یار یہ تو مخالف پارٹی کے ہیں اور پھر ان کا کام ہی الزام لگانا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے علی بھائی. آپ نے ان کے منہ سے خود سن لیا کہ ان سے پیسے جو ہے وہ وڈرا کروائے گئے, بالکل. اور اچھی بات ہے, ہونے چاہیے. دیکھیں اگر وفاق کو ضرورت ہے تو بالکل صوبوں کو اس میں جو ہے نا وہ اپنا کہتے ہیں جی ہم حصہ نے ڈالنا چاہیے. این ایف سی بھی کٹ لگانے سے بچا لیا, 28 ترمیم بھی اب نہیں آئے گی, ان کو ظاہر ہے کوئی کہا ہوا نہیں کسی تو نے. آپ یہ بتائیں کہ 1,000 ارب روپے کوئی کراچی کا پانی بیچ کر دے رہے ہیں, کراچی کی زمینیں بیچ کر دے رہے ہیں, یا یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں نا, یہ تو وفاق کا ہی این ایف سی کا ہی پیسہ ہے این ایف نا, سی اس آئے گا پر تو واپس دے کٹ دیں لگا. گے. تو وہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس پر کٹ لگ کر آپ کو باقی جو 1,400 ارب روپے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. باقی بالکل. 1,000 ارب روپے مثال آپ کے
اچھا ڈاکٹر صاحب اپنا سوری علی بھائی، آپ نے سندھ کی بات کی. دیکھیں سندھ اسمبلی کا اجلاس ہم مانیٹر کر رہے تھے، میں نے خود بہت اس کو بغور دیکھا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، کون سی ایسی غلط بات کی ہے ایم پی اے فرحان انصاری صاحب نے یا عثمان صاحب نے؟ کوئی مجھے تو اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آئی کہ انہوں نے کوئی بازاری لینگویج استعمال کی ہو. ہاں ایک ورڈ انہوں نے وہ یوز کیا کہ شرم آنی چاہیے، بے شرم. دیکھیں یہ بھی اگر دیکھا جائے تو غیر پارلیمانی الفاظ نہیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اگر اسپیکر کی وہ ہے ثوابدید ہے، وہ اس کو اسپنج کر سکتے تھے، لیکن اگر آپ اس بات کو لے کر گالم گلوچ اور آپ پھر اور یاد ہوگا ذاتی آپ کو دھمکیوں کہ پر خواجہ اتر آؤ. آصف صاحب کا جملہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، وہ جملہ بھی تو شرم کی بات تو وہاں بھی کی، وہاں تو کسی نے کچھ نہیں کہا. تو وہی میں علی بھائی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا غیر پارلیمانی ورڈ یوز نہیں ہوا، کوئی بازاری لینگویج یوز نہیں ہوئی کہ آپ جو ہے وہ اتنا غصے میں آ گئے کہ آپ پین مار رہے ہیں اور آپ جو ہے گالم گلوچ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ایک آدھ ویڈیوز چل رہی ہیں میرے بھائی شرجیل میمن صاحب کی، اس میں پراپر شرجیل بھائی گالیاں دے رہے ہیں اور پیچھے سے کسی نے اس اچھا کی یہ دیکھیں ریکارڈنگ نا، کر یہ دی. دیکھیں سینئر منسٹر دیکھیں شرجیل نام میمن صاحب بھی اگر گالیاں دیں گے تو کیا مطلب؟ ایک تو دوڑ میں شامل ہیں وہ دیکھیں سی ایم کی، اور پھر اس علی طرح کی علی گفتگو. علی علی بھائی بات یہ ہے، اب آپ تھوڑا اور ویٹ کریں. ان کی آپ فرسٹریشن آگے دیکھیں گے، یہ آگے یہاں تک جائیں گے کہ یہ ایف آئی آرز تک کاٹیں گے، ایم اچھا پی ایز ایک پر، دوسرے کی. ایم این ایز پر. جی ہاں بالکل. اچھا یہ ہونے اس کی والا ہے، وجہ یہ خبر ہے یہ پھر اس کا مطلب ہے تو. نہیں پلیز اس کو آپ خبر نہیں، بس یہ میں آپ سے ویسی یہ ڈسکشن ہو رہی، کیونکہ دیکھیں کراچی شہر ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے، یہ ان کا آخری ٹینیور ہے. انشاءاللہ بلدیات آپ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم بہت ہی جو ہے اسموتھلی، کیونکہ جس طرح سے ایم کیو ایم کراچی کا مقدمہ لڑ رہی ہے. ہاں ہم کمزور ہیں، ہاں ہم کمزور ہیں، لیکن ہر جگہ ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی ہم اپنی ذاتی بات نہیں کر رہے، کوئی ہم وزارتوں کی بات نہیں کر رہے. میں ابھی آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ریڈ لائن، ہماری جو ریڈ لائن ہے وہ دیکھیں کراچی کے مسائل ہیں، اچھا کراچی کے دو عوام ہیں. چیزیں سر بالکل ٹھیک ہے، دو چیزیں مجھے بتائیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بوری مند لاشوں کی دھمکیاں دی ہیں اور انکوائری کمیٹی بنا دی انہوں نے. ایک تو بوری مند لاشوں جی کی دھمکیاں، اور کہا کہ جناب آپ کی تو ہمت نہیں تھی، آپ ہمارے یونٹ انچارج کی بات بھی کر لیں اور آج کیسی بات کر رہے ہیں. تو ظاہر ان کو انہوں نے دھمکی میں کنسیڈر کیا. اور دوسرا ضمنی سوال یہ ہے کہ گورنرشپ ایسی کیا چیز ہے، کیا بات ہے کہ آپ گورنرشپ بھی مانگ رہے ہیں اور ساتھ میں ایک ہی بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کامران ٹسوری کے بارے میں. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا ہمیں گورنرشپ دی جائے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے بعد میں، تو پھر کامران ٹسوری کو ہی گورنر بناؤ، یہ کیا وجہ؟ دیکھیں علی بھائی اس کا جواب تو فاروق بھائی خود زیادہ بہتر دیں گے، یعنی ان کی کیونکہ میرے خواہش، پاس تو اس کا. فاروق ستار صاحب کی خواہش ہے یہ. ہاں تو فاروق بھائی کی خواہش ہے، اور فاروق بھائی سے ہماری بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے اسی بات پر. فاروق بھائی سے بات ہوئی ہے کہ فاروق بھائی دیکھیں اس وقت جو ایشو ہے وہ کراچی کے مسائل ہیں. دیکھیں ہم اگر ایک بندے کو لے کر ہم ذاتی پسند ناپسند میں اگر پڑ جائیں گے تو بہت پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ کراچی اس وقت جو ہے وہ بہت تکلیف سے گزر رہا ہے. کراچی کا بزنس مین بہت تکلیف سے گزر رہا ہے، کراچی کی یوتھ بہت پریشان ہے. دیکھیں یہاں اسلام آباد میں آپ آئیں، آپ کو پارکس بھی ملیں گے، آپ کو پلے گراؤنڈز بھی ملیں گے، آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ایک مینج شکل میں ملے گی. کراچی میں آپ چلے ہیں کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی پارک نہیں ہے. اچھا جو پارکس ہیں ان کو جو ہے وہ اس حالت میں ہے کہ وہ نہ وہ آپ بچوں کو لے آ سکتے ہیں، نہ کوئی آپ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس وقت ہمارا جو ہے وہ شخصیتی جو ہے نا، ہم نے نکلنا ہے شخصیات سے، اور ہم نے اس وقت کراچی کی بات کرنی ہے. کیونکہ دیکھیں کراچی کا مقدمہ لے کر ہم یہاں ایوانوں میں آئیں، یا ہم کسی ذاتی پسند ناپسند کے لیے یا ہم کسی ایک بندے کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم یہاں جو ہے ایم این ایز ایم پی ایز نہیں بنے. باقی یہ ریڈ لائنیں جو ہیں وہ علی بھائی اکثر چینج ہوتی رہتی ہیں، کبھی گرین ہو جاتی ہیں، کبھی بلو ہو جاتی ہیں، یلو ہو جاتی ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے سگنلز پر. اچھا پرابلم یہ ہے کہ جہاں بوری بند لاشوں کی بات ہے، دیکھیں بوری بند لاشیں جو ہیں وہ پورا کراچی جو ہے وہ جانتا ہے کہ شودا قبرستان جو ہے وہ کس کے ہیں، وہاں کس کے شودا دفن ہیں، وہاں کس جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے وہ وہاں جو ہے آرام فرمائے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب انہوں نے آپریشن شروع کیے صحیح ہے نا، اور انہوں نے آپ نے دیکھا کہ کس طرح ماورائے عدالت جو ہے قتل انہوں نے شروع کیے 93 سے لے کر اور پھر 97 تک، اور چلے پھر اس ٹھیک ہے، کے یہ تو بعد آپ لام نے تراشیاں دیکھا والی کہ بات کس ہو طرح. گئی نا، کہ وہ جی جی آپ ظاہر آپ بھی بتا سکتے ہیں پھر ان
وہ آپ شروع کریں، پھر پی آئی جی اے جی تیار ہے، بالکل اغوا اور ساری چیزیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس پہ ظاہر رپلائی بھی آتے رہے، پھر ان کی جانب سے پھر گروپ بندیاں اور تمام چیزیں کہ تو آپ تو چیئرمین، خیر چیئرمین تو اسے ہیں بھی نہیں خالد کرسی صاحب، تو کاغذوں میں تو ظاہر جی سربراہ ہی ہیں، کنوینئر ہیں. تو لیگل جی انلیگل کنوینئر. آپ بھی لیگل سمجھتے ہیں، لیگل سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ایکسٹینشن 3 مرتبہ لے چکے ہیں وہ. نہیں بہرحال جب تک ہیں تب تک ہم ان کو لیگل مان لیتے ہیں. صحیح ہے، جب تک خالد بھائی کے پاس اکتوبر تک کا ٹائم ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے گھر کا ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گا، خوش اسلوبی سے یہ حل ہو جائے گا، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو اس باقی کو یہ بڑا کٹ ایشو پٹس اقبال صاحب بنا دیا نا، ورنہ تو جب پہلی بار نوٹس آیا تھا الیکشن کرا دیتے، بات ختم ہو جاتی. اب وہ جس طرح بتایا انہوں نے کہ جن سے حقوق لینے انہی کے ذریعے ایکسٹینشن لے رہے ہیں، تو پھر مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے. علی بھائی یہی تو مسئلہ ہے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ کن سے ایکسٹینشن کن کو بولا گیا، کن کے ذریعے ایکسٹینشن لی گئی، یہ لے سب دینا کو سر، پتہ ہے آپ نام کے کیا بھی. چھپانا سر، جو چیز آ جائے تو نہیں پھر وہ وہ باہر آ وہ جائے. وہ مصطفیٰ بھائی نہیں، وہ مصطفیٰ بھائی بھائی لے پیپلز چکے ہیں پارٹی کو نام کہہ چیزیں. دیا یا کسی اور کو کہہ دیا، کسے کہہ دیا انہوں نے؟ محسن نقوی ہاں کو تو وہ نہیں کہہ مصطفیٰ دیا. بھائی جی جی نہیں وہ مصطفیٰ بھائی لے چکے ہیں نام الیکشن کمیشن کے کن حضرات کے ذریعے اور پیپلز پارٹی کے کن دیکھیں یہ ان باتوں کو جو ہے نا، میرے خیال سے کراچی کے لوگوں کو ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے. کراچی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا انفراسٹرکچر بہتر ہو، ان کا پانی نہیں، بہتر ہو، کراچی کے ان لوگ یہ کی بھی جو ہے چاہتے ہیں، لائف جو سٹائل. کراچی کے لوگ جو ایم کیو ایم کے جو ہمدرد ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اچھی قیادت، وگنری قیادت، بہادر قیادت، ایک نڈر قیادت سامنے آئے. یہ نہیں چاہتے کیا کراچی کے لوگ؟ انشاءاللہ اگر الیکشن ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم میں آپ کو بہت جو ہے وہ دلیر اور فرنٹ فٹ پر کھیلنے والی قیادت آپ کو نظر آئے گی، جو کراچی کا مقدمہ بہت اچھے سے لڑے گی. انشاءاللہ امید ہے ہمیں کہ مصطفیٰ بھائی آپ کو جو ہے وہ مایوس نہیں کریں لیڈنگ گے. پوزیشن پر دیکھیں گے. جی یہ خالد بھائی جو ہیں وہ جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ ظاہر ہے ایک تو سینئر بھی ہیں اور تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ کھیلتے نہیں، بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، ویژنری نہیں ہے، یہ تمام باتیں صحیح ہیں. علی بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ آپ کی یہ لوگ یہ اپنی سوچ ہے، لوگ اچھے سے دیکھ رہے ہیں، کراچی والے بہت اچھے سے دیکھ رہے ہیں اور ایم کیو ایم کو تو بہت اچھے سے مانیٹر کرتے ہیں. صحیح بات ہے، لیکن اس پہ ابھی ظاہر ہے پچھلی مرتبہ تو آپ لوگوں نے رشتہ نہیں لیا بلدیاتی انتخابات میں، اس بار تو تیاری ہے اور بلدیاتی نہیں انتخابات نہیں سے. اس دفعہ تیاری ہے علی بھائی. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں اچھا اس پہ ایک میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اس طرح کی جی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب یہ بلدیاتی نظام جو ہے اس میں کچھ پیپلز پارٹی کو ایکسٹینشن لے کے اس میئر کو آگے چلانا چاہ رہی ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ بالکل وہ چلانا چاہ رہی ہے. اب علی بھائی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے الیکشن وقت پر ہوں گے، ان کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے، کیونکہ بہت مذاق کر لیا انہوں نے کراچی کے ساتھ. جس طرح سے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے اور جس طرح سے انہوں نے اب دیکھا کہ اپنا 1000 ارب روپے ان سے جس طرح سے لیے ہیں وفاق نے، صحیح ہے، جس طرح سے ان کو کٹ لگایا گیا ہے اور یہ اس کو تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. حالانکہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے پیسے دے دیے اور پھر 28ویں ترمیم دب گئی. ہاں لیکن دیکھیں 28ویں ترمیم ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے دبی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں دبی ہے. آپ 140A کو بھی دیکھیں گے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے بہت جلد، اور یہ چیزیں دوبارہ سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اس پر بحث بھی ہوگی اور یہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھے گا. دوسری بات آپ نے بات کی خالد بھائی کی، بالکل خالد بھائی دیکھیں آج کل یہ ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے اس کی اکثریت جو ہے وہ یوتھ پر جو ہے وہ محیط مشتمل ہے. ہے. اصل میں پرابلم جی ہاں مشتمل پرابلم یہاں یہ آ رہی ہے کہ ہمیں اس وقت جو آرتھوڈاکس کی پالیٹکس ہے وہ سوٹ نہیں کرتی ہے. ہمیں ایگریشن چاہیے، ہمیں انرجی چاہیے، ہمیں اس طرح کی لیڈرشپ چاہیے جو ویژنری ہو. علی بھائی انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم کا آپ بالکل ایک نیا جو ہے نا فیس آپ کے سامنے آئے گا. اچھا یہ تو نہیں ہوگا کہ پھر فیصلہ آخر میں پھر امپائر نہیں کرنا ہے، کس کی طرف انگلی اٹھتی ہے؟ علی بھائی انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے وہ ہم آپ ساتھ ہی ہوں گے اور عوام انشاءاللہ وہ جو ہے اپنا رول پلے کرے گی، کارکنان اپنا رول پلے کریں گے، ہمارے ہمدرد جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کا بہت بڑا کردار ہوگا. اچھا میں نے بلدیات کی بات اس لیے کی تھی آپ سے کہ اس طرح خبریں ہیں اور وہ کیونکہ جواز بناتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، اختیار بیگ صاحب، کہ بھئی پنجاب میں بھی نہیں ہوئے انتخابات تو وہاں بھی نہیں ہوئے، کے پی میں نہیں ہوئے، فلان جگہ نہیں ہوئے، تو پھر معاملہ چلا جائے گا. اگر وہ ایکسٹینشن لے لیتے ہیں معاملہ چلا جائے گا کورٹس میں، اور کورٹس کی صورتحال آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، معاملہ پھر طول پکڑ جائے گا. تو اس کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنا رہے ہیں آپ لوگ؟
جی جی بالکل، اس کے اوپر پوری تیاری ہے ہماری۔ ڈاکٹر صاحب چلے گئے، ورنہ ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب پھر 1,000 ارب روپے دینے پڑ جائیں گے آپ کو، صحیح ہے نا؟ اس طرح کے پنگے آپ نہ لیں، جو چیز ہے اس کو اسموتھلی آپ ہونے دیں۔ اور خیر پیپل پارٹی خود ایڈمٹ کر رہی ہے کہ اب ہم سے جو ہے یہ شہر نہیں چل رہا ہے، کیونکہ مشکل ہو گیا ہے پیپلز پارٹی اور اس شہر کا ساتھ چلنا۔ اور میئر کو کیا سمجھتے ہیں آپ، بالکل ناکام ہے یا سمجھتے ہیں آپ کوشش کی مرتضی وہاب صاحب نے؟ نہیں تو علی بھائی آپ مجھے بتائیں نا، اگر ناکام نہیں ہوتی تو ایک یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ ان سے نہیں بن رہی پوری پیپلز پارٹی سے۔ آپ میئر کو چھوڑیں، میئر جو ہے وہ پانی، آپ مجھے مزے کی بات آپ مجھے بتائیں نہیں، کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں یہ بات، کچھ ہے نا ان کے اس سر طرح کے ہمدرد، سر آج کل تو صحافی آپ کہہ لیجئے، یوٹیوبر کہہ لیجئے، وہ یہ بڑے تو ابھی دعوے کر رہے ہیں کہ یہ جی کراچی بدل دیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا۔ علی بھائی یہ سوال تو آپ لوگ پوچھتے ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ یہ بتائیں جو K4 کی جو مین لائن آ رہی ہے، اس کے بعد جو ہے آپ اندر کی جو برانچ لائنیں ہیں آگمنٹیشن آپ وہ کر ہی نہیں رہے، کہاں صحیح ہیں ہے نا؟ سر؟ وہ نہیں وہ پرانی لائنوں میں اس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پرانی لائنوں میں انجیکٹ کریں گے۔ ہو ہی نہیں علی سکتا، بھائی وہ کس طرح سے پرانی لائنیں اس کا وہ اٹھائیں گی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ مجھے بتائیں گے، یہ پورا منصوبہ فیل ہونے جا رہا ہے۔ اچھا BRT کا اچھا کوئی نہیں، پتہ اس میں نہیں۔ یہ بتائیے K4 کا اس دسمبر تک کمپلیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ دعویٰ کیا گیا آپ لوگوں کی پارٹی کی جانب سے کہ ہم نے بات کری وفاق سے، کیوں بجٹ میں تو پھر دوبارہ پیسے نہیں رکھے گئے، اتنے پیسے نہیں رکھے گئے کہ نہیں مکمل ہو سکے؟ علی بھائی وہ انہوں نے دسمبر 2026 کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی ہے، اور ہو بھی جائے گا، لیکن دیکھیں اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے، اس میں یہ پھر سے جھوٹ بول رہے ہیں کراچی والوں سے، یہ انہی پرانی جو برانچ لائن ہے انہی کے اندر یہ جو ہے اس کو انجیکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی نئی برانچ لائنیں نہیں ڈل رہی ہیں، نئی کوئی لائنز پائپ لائن نہیں ڈال رہے ہیں یہ پانی کی سپلائی کی، وہی پرانی لائنوں کے اندر جو ہے اور پانی کا اضافہ کر پانی رہے کا ہیں۔ مسئلہ ہو جائے گا۔ روز آپ اچھا، وقت دیکھیں کی گے، قلت ہے، آپ کا بھی زوم ختم روز آپ ہونے کا دیکھیں گے وعدہ ہے کہ جناب جی ہاں۔ لنک، تو بہت شکریہ اقبال محمد صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر مرزا اختیار بھائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، اور آج بھی MQM پاکستان کے رہنماؤں کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہی دو مطالبات جو MQM نے پیش کیے تھے 140 کو شامل کیا جائے، اور اس کے علاوہ بجٹ سے پہلے انہوں نے کہا تھا ہمارے ڈائریکٹر فاروق ستار صاحب کی جانب سے سابق گورنر کامران ٹسور صاحب کے حوالے سے دونوں ہی مطالبات اب تک تو پورے نہیں کیے گورنمنٹ نے۔ آج بھی غالباً اس چیز پہ بات ہوئی، یقیناً ہوئی ہوگی، لیکن وزیر اعظم صاحب نے جو کچھ کہا، اقبال محمد صاحب فرما رہے ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جناب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور کام نکالا جا رہا ہے۔ آج تک لیتے ہیں، اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت، مولانا اقبال۔